الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 27 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 28 اور 29 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ کیا حکم دیا؟ انما المشرکون نجس، کہ بے شک مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے حوالے سے حکم دیا ہے کہ مشرک جو ہے ان کو نجس کہا اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہیں۔ اب نجس کا معنی جو ہے عام طور پہ یعنی یہی ناپاک پلید ہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس سے مراد یعنی کہ کوئی ظاہری ناپاکی پلیدی نہیں ہے کہ انسان کو ظاہری طور پہ کوئی گندگی اس پہ لگی نظر آ رہی ہے، یہ اس کی مراد نہیں ہے، بلکہ ایک اندرونی جو تھے کہتے ہیں نا معنوی طور پہ پلیدی، اس کے عقیدے کی پلیدی ہم سمجھ لیں، اس کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اور یہ نجس کا لفظ ایک انٹیک لفظ ہے قرآن پاک میں، صرف یہاں پہ ایک ہی مقام پہ استعمال ہوا، اس کا پورے قرآن میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، ایک خاص لفظ ہے، ایک عام لفظ نہیں ہے۔ تو اس کے اندر یہ نجس کا جو معنی ہے ظاہری ناپاکی نہیں ہے، بلکہ باطنی ناپاکی، جسے ہم کہتے ہیں نا اندرلی عقیدے کی ناپاکی، اس طرح یقیناً اشارہ دیا جا رہا ہے کہ مشرکوں کا جو بیسیکلی عقیدہ جو ایک ناپاک گندا عقیدہ جس کی یہ اہل ہے، تو یہ ان کے نجس ہونا جو ہے اس چیز پہ وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نجس ہیں۔ تو یہ اس سال کے بعد جو ان کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ اب آگے تو آگے، اس سال کے بعد یہ پھر مسجد حرام کا جو ہے خانہ کعبہ کی طرف خاص طور پہ اشارہ ہے، اس کے قریب یہ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی ان کے اوپر کہ اس قدر گندے عقیدے والا شخص جو ہے وہ اس پاک جگہ کے اوپر نہیں آئے گا جب تک کہ وہ اندر سے بھی پاک نہ ہو جائے۔ آگے اللہ کیا فرمائیں گے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں اس سے مفلسی کا خوف ہو، تمہیں اس چیز کا ڈر ہو کہ یہ جو پابندی لگا دی جائے گی تو یہ جو ایک سلسلہ ہے، سارا لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اس کے ذریعے ایک ظاہر تجارت بھی ہوتی ہے، آتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں، ایک دنیاوی سلسلہ بھی اس کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ کہ پابندی لگا دیں گے، لوگ آنا جانا بند ہو جائیں گے، تو یہ تو یعنی کہ سارا جو سلسلہ ہے دنیاوی مال متاع کا وہ بھی رک جائے گا سارا یہاں پہ۔ تو اس سے تو ایک مفلسی شروع ہو جائے گی، ایک جیسے کہ تنگی کا دور آ جائے گا، ایک قسم کے لوگ آنا جانا بند ہو جائیں گے، تو خرید و فروخت بند ہو جائے گی ساری۔ اللہ تعالیٰ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم اس سے مفلسی کا خوف ہو کہ اس سے نقصان ہو جائے گا یہ کام کرنے سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جلدی تمہیں فوراً اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ خود ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ تم غنی ہو جاؤ گے، تمہیں اس کی تنگی ترشی جو ہے وہ نہیں آنی پائے گی انشاءاللہ، اگر چاہے گا تو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انشاء کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگی، اللہ تعالیٰ دیکھے گا، یعنی کہ اس کے اندر سمجھو کہ انسان کی آزمائش کے ایک نشانی نظر آ رہی تھی، اشارہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، چاہے گا کہ تم اس قابل ہو، اس لائق ہو کہ نہیں، جو میں نے تم پہ پابندی لگائی ہے تم اس سے پختگی سے عمل پیرا ہو یا نہیں ہو، جس چیز کا میں تمہیں حکم دیا ہے اس کے اوپر پختگی سے کاربند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو میں نے بات کی تھی اس کے اوپر یہ پختگی سے کاربند ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا، دیکھے گا، تم اس کی نظر میں پاس ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی بھی کر دے گا۔ یہ کوئی یعنی کہ پریشانی کی بات نہیں کہ تم مفلسی کے ڈر سے، تنگی کے ڈر سے جو تم اللہ کے حکم پہ عمل نہ کرو کہ عمل کیا تو ہم تو تنگ ہو جائیں گے، تم نہیں تنگ ہوگے، اللہ تعالیٰ دیکھے گا تم اگر ٹھیک جا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا مختلف انداز میں تذکرہ کرتا ہے قرآن کے اندر کہ جب انسان اللہ کے حکموں کے اوپر پابندی سے عمل کرتا ہے تو رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، پھر وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے رزق مل سکتا تھا، یعنی کہ وہ ظاہری اسباب جو ہیں وہ انسان کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن باطنی اسباب اللہ تعالیٰ سے کھول دیتا ہے کہ وہ انسان کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا تمہیں، یعنی کہ تمہیں اس چیز کی فکر ہی نہیں رہے گی۔ فرمایا ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی اور حکمت والا بھی ہے، یعنی اس کا معلوم ہے جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں، یہ اس کے علم میں۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی الٹب حکم نہیں دے رہا کہ اس کو اس کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ اس کے اور کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب چیز ہوتی ہے اور وہ حکیم ہے، حکمت والا، اس کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے، حکمت سے خالی اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ اگلا کیا فرمایا ہے؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر
لڑو ان لوگوں سے، تم قتال کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، ولا بالیوم الاخر، نہ آخرت پر ان کا ایمان ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر ایسے وہ مگن ہے کہ اللہ کی بات پہ نہیں وہ مان رہے، اپنی من مرضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور آخرت کا بھی ان کو خوف نہیں ہے کہ آخر ہم نے یہاں سے جانا ہے، ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ایک دن آئے گا آخرت کا، ہم نے اس کے آگے جواب دے ہونا ہے، ہم عارضی طور پر یہاں پہ ہیں، ان چیزوں کو جو بھلائے بیٹھے ہیں، قاتلو لڑو ان سے پھر، اور کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اس چیز کو حرام نہیں گردانتے، حرام نہیں مانتے اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے حرام کی ہیں، یعنی جو چیز ممنوعات لگا دی ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، جس چیز سے روک دیا ہے، حرام کر دیا ہے، اس چیز سے وہ نہیں رک رہے، اپنی مرضیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لڑو ان سے تم، ولا یدینون دین الحق، اور جو دین حق اللہ نے حق کا جو قانون دیا ہے اس کو وہ قانون مانتے نہیں، اس کو گویا کہ وہ نافذ نہیں کرتے، جو اللہ نے قانون میں بنا کے دیا ہے اس کو وہ نافذ نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے قانون کو قانون سمجھا ہی نہیں انہوں نے، تو لڑو ان سے، من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی کہ جن کو ریٹن آرڈر دیے گئے ہیں، کوئی ایسی خالی کھلے ہوا میں بات نہیں ہے، کتاب سے مطلب یعنی کہ لکھی ہوئی چیز، لکھا ہوا ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ قانون ہے تمہارے، یہ تمہارے محرمات ہیں، ان چیزوں سے تم نے رکنا ہے، ممنوعات ہے تمہارے یہ، وہ اس کو کوئی نافذ ہی نہیں کر رہا، اس کو انہوں نے کوئی سیریس ہی نہیں لیا، لڑو ان سے پھر، کب تک لڑنا ہے، حتی یعطوا الجزیہ، جب تک وہ جزیہ نہ دے دیں، من یدہم، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ صغیر یعنی کہ چھوٹے ہو جائیں اپنے آپ کو، اپنے یعنی کہ شکست قبول کر لیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں کہ ہاں ہم چھوٹے، تمہاری حاکمیت گویا کہ ویسے قبول نہ کر لیں، جب تک تم ان سے لڑو، کہ اپنے ہاتھ سے وہ جزیہ دیں جو ان کے پر ایک ٹیکس یا جرمانہ جو ان کے خلاف ورزی کا جو ان کے اوپر عائد کیا جائے گا، جزیہ اس کو کہا گیا ہے، جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہ دے دیں، اور صاغرون ہو کے چھوٹے ہو کر کے نہ رہیں، تمہیں بڑا تسلیم نہ کر لیں، اپنا حاکم تمہیں مان نہ لیں، تمہارے انڈر رہنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، اس وقت تم ان سے لڑو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، یا ولو کرہ المشرکون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دین حق جو ہے اللہ نے اپنے رسول کو دے کے بھیجا، اسی لیے کس لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر جتنے بھی دنیا کے قوانین ان سب کے پر وہ غالب آ جائے، اللہ نے بھیجا اسی لیے اس دین کو، چاہے مومنوں کو یا مشرکین کو یا کافروں کو کتنا ہی برا لگے، کتنی کراہت ان کو لگے، لیکن اللہ نے دین بھیجا اس لیے غالب کرنے کے لیے، تو یہاں اس غالب کرنے کا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آرڈر دے گا، تم نے اس کو غالب کرنا ہے، جتنا وقت تھا روکنے والا کفو ہے دیا کہ ان کا جو آرڈر تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، بھی وقت نہیں ہے، وہ گزر گیا، اب ہاتھوں کو کھول دینے کا حکم ہے، اب اللہ کے قانون کو نافذ کر دینے کا حکم آ گیا کہ اب اس کو تم نے نافذ کرنا ہے، جو اس کے راستوں میں رکاوٹ بن رہا ہے تم نے اس سے لڑنا ہے، پھر وہ جو کہ فساد برپا کر رہا ہے، ان کہ جب ظاہر قانون جہاں پہ نافذ نہیں ہوتا وہاں پہ فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، پوری دنیا سے واقف ہے، جہاں پہ قانون کی بالادستی نہیں ہوتی وہاں پہ فتنہ فساد اور دنگا ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ وہ کوئی چیز اپنے مقام پہ نہیں رہتی، اور فتنہ کو اللہ تعالیٰ نے قتل سے بھی زیادہ شدید ترین قرار دیا، والفطرۃ اشد من القتل کے الفاظ اللہ نے قرآن میں بیان کیے، کہ فتنہ جو ہے، فساد جو ہے، وہ قتل سے بھی زیادہ بڑھ کر شدید ترین چیز ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ لڑنے کا حکم دے رہے ہیں کہ قتال کرو ان سے، کیونکہ قتل چھوٹی بات ہے، جو فتنہ فساد ہے وہ اس سے بڑی چیز ہے، اور جہاں پہ ظاہر ہے قانون کا نفاذ نہیں ہوگا، جہاں ممنوعات کو روکا نہیں چاہ رہا ہوگا، جہاں پہ جس چیز کو منع کیا وہی کام کر رہے ہیں، جو قانون دیا اس کا نفاذ ہی کوئی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے وہاں پہ فتنہ فساد برپا ہوگا ہی ہوگا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تک یہ لوگ اس چیز سے باز نہ آ جائیں، جو چیز کو حرام کیا اس کو حرام تسلیم نہ کر لیں، جو قانون دیا اس قانون کو نافذ نہ کر دیں، اس وقت تک ان سے لڑو، یہاں تک کہ یہ جزیہ دینے کے پر مجبور ہو جائیں، اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں، اور اپنے آپ کو، اپنی محکومیت کو، اپنے چھوٹے ہونے کو تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک تم نے لڑنا ہے ان سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے واضح احکامات ہیں جو کہ خاص طور پہ ہمارے قرآنوں سے ریلیٹ کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں قانون ہوتا ہے، قانون نافذ کرنا جن کے ذمہ داری ہے، ان کے اوپر سیدھی سیدھی آیات اپلائی ہوتی ہیں کہ تمہیں اللہ نے قانون جو دیا ہے وہ تم نے نافذ کرنا ہے، اس کے سامنے جو رکاوٹ آ رہی ہے اس کو تم نے ہٹانا ہے راستے سے، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ یعنی کہ ہر ایک کے لیے سمجھنے کے لیے جس کا جو دائرہ کار ہے اس میں اس نے اس قانون کو نافذ کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے اپنی ذات کے اوپر اپنے اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، جو ہمارے ذات سے متعلق چیزیں ہیں، جو ممنوعات ہیں، ہم نے اس کو رکنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، اور اللہ کے قانون کو اپنی ذات پہ نافذ کرنا ہے، اپنی ذات کے بعد اپنے گھر پہ نافذ کرنا ہے، اپنے ارد گرد میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، جہاں جہاں ہمارا دائرہ کار ہے، ہمارے اوپر یہ آیت اپلائی ہوتی ہے، ہم نے اس کو اللہ کے آرڈر سمجھ کے اس کو اپلائی ہم نے کرنا ہے، اور یہ سارے یعنی کہ اپنے اوپر، اپنے خاندان پر، اپنے گلی محلے پہ اس طرح کرتے کرتے پورے ملک پر، پوری دنیا پہ اس چیز کو ہم نے نافذ کرنا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ قانون دیا ہے، اور یہ قانون وہ ہے جو امن کا قانون ہے، اس قانون کے ذریعے امن حاصل کیا جائے گا، یہ کوئی فساد برپا کرنے کا قانون نہیں ہے، جہاں پہ قانون نہیں ہوگا وہاں پہ فساد ہوگا، جہاں قانون کا نفاذ ہوگا وہاں پہ امن ہوگا، تو امن ہی کا ہی نام اسلام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو پسند کیا ہے کہ اس کو دنیا کے اندر امن اس سے جو ہے نافذ کیا جائے، اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.